پاکستان کی صف اول کی ٹیلی ویژن کی آرٹسٹ سے کروا رہا ہوں. انہوں نے بے شمار اپنے فن کے نمونے پیش کیے, آپ لوگوں سے بہت داد وصول کی. ان کے فن کا اعتراف نہ صرف عوامی سطح پر ہوا بلکہ حکومت پاکستان نے ان کے فن کے اعتراف کے طور پہ انہیں تمغہ حسن کارکردگی دیا. خواتین و حضرات استقبال کیجئے, تشریف لا رہی ہیں عظمیٰ گیلانی. کتنے یہ آرٹسٹ ہوتے ہیں, یہ دیکھیے یہ ریسیو کرتے ہیں کہ میں نے شروع کیا شرارت, انہوں نے بھی اسی طرح. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, خیریت سے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے یہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں. جی. تاجدار صاحب جو پروڈیوسر ہیں اس پروگرام کے, انہوں نے جب مجھے فون کیا اور میری عزت افزائی کی, یہاں پہ بلایا, تو میں نے ان سے کہا کہ جی ہر اس شو میں جاتی ہوں جہاں پر جو اس کا میزبان ہے وہ تمیزدار ہو. نہ میں کسی شو میں کسی سے بدتمیزی کرتی ہوں, نہ مجھے بدتمیزی پسند. مطلب پہلے سے ہی آپ نے گراؤنڈ بنا لیا کہ میں کوئی ایسی ویسی بات نہ کروں. نہیں, آپ تو نہیں کرتے, آپ کی بات تھوڑی کر رہی ہوں, جنرل بات کر رہی ہوں کہ ایسے شو میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کتابیں بھی لکھتی رہی ہیں آپ؟ کتابیں عین عورت میم مرد. دیکھیے مطلب عورت عین سے ہوتا ہے, میم سے مرد. ٹھیک ہے. آپ کیا چاہ رہے تھے, عین مرد میم عورت لکھ دیتے؟ میں نے کوئی ایسی بات کی؟ آپ کا کتابوں سے کیا تعلق ہے, وہ پڑھی لکھی باتیں ہیں. میں نے 1000 دفعہ تاجدار سے کہا ہے کہ کسی ایسے آرٹسٹ کو مت بلانا جو بدتمیزی کرے. وہ سنتے ہی نہیں. تعارف کیا کروایا تھا انہوں نے میرا؟ میں نے تعارف کروایا تھا کہ پاکستان کی صف اول کی فنکار. اس کو بدتمیز کہتے ہیں؟ واپس لے لوں. نہیں, اس کو بدتمیز کہتے ہیں. خیر, بات ہو رہی تھی کتابوں کی. جی. یہ بتائیے اس میں شارٹ سٹوریز تھی. جی. اس پہ خود ہی آپ نے اس کو بہت بکی؟ بہت بکی. اچھا, پیسے ملے اس کے؟ نہیں, وہ میرے خیال میں کہانیوں کی وجہ سے نہیں بکی. لوگ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ عظمیٰ گیلانی جو یہ چاہ رہا ہوں کہ کہانیاں اتنی جاندار نہیں تھی کہ وہ بکتی. اب وہ تو آپ جو پڑھے لکھوں نے پڑھی ہوں گی تو ان کو پتہ ہوگا. ایک سٹیٹمنٹ پہ رہیے. پہلے آپ نے کہا کہ جی وہ تم نے پڑھی کتابوں کی وجہ سے. میں کیوں پڑھوں, پاگل ہوں؟ میں پڑھتا ہوں. میں گوئتھے کو پڑھتا ہوں, میں یوہان نسترائے کو پڑھتا ہوں, میں کنفیوشس کو پڑھتا ہوں. میں عین عورت میم مرد پڑھوں گا؟ اچھا, کم از کم یہ تو پتہ لگ گیا نا کہ میں پڑھا لکھا ہوں تھوڑا. اللہ اللہ, یہ 3 نام ایسے آئے ایک دم ذہن میں بیٹھے ہوئے. اچھا خیر, ایک بات بتائیے. جی. آپ نے اس میں سے ایک کھیل بھی کیا تھا. جی کیا. اپنی شارٹ سٹوری کا کیا رسپانس ملا؟ بہت اچھا رسپانس ملا, بلکہ مجھے یاد ہے کہ گریجویٹ ایوارڈز ایک زمانے میں بہت ہوتے تھے. ابھی بھی ہوتے ہیں؟ ابھی بھی ہوتے ہیں, لیکن ایک زمانے میں بہت ان کا. اچھا, آپ نے ذکر کیا تو میں آپ کے توسط سے پہنچا دوں کہ مجھے 3 دفعہ گریجویٹ ایوارڈ اناؤنس ہوا, لیکن وہ ملا نہیں مجھے اب تک. نہیں ملا؟ نہیں. آگے کہیے. اچھا جی. انہوں نے کہا کہ بھئی ہم آپ کو ایوارڈ دینا تو چاہتے ہیں کہ بہت اچھی کہانی آپ نے لکھی اور ڈرامہ بہت اچھا تھا, لیکن کیونکہ پہلا تھا اس لیے نہیں دے سکتے. یہ کیا بات؟ مطلب اتنے نوآموز لکھاری کو بہت بڑے بڑے لوگوں کے ناموں میں وہ انعام نہیں دیا. یہ کوئی بات نہیں ہے. اچھا چھوڑو پرے, پھر ہو گئی, مٹی ڈالو. ہاں مٹی ڈالو. کس پہ, ایوارڈ پہ یا کہانی پہ؟ نہیں, باتوں پہ اس وقت جو ہم ڈسکس. اچھا ایک بات بتائیے, آپ پاکستان کی پہلی آرٹسٹ ہیں جس کو تمغہ حسن کارکردگی اناؤنس ہوا. فرسٹ آرٹسٹ ان پاکستان. بہت سارے رول کیا آپ نے, بڑے ورائٹی آف رولز کیے, کم کام کیا لیکن بہت اچھا کام کیا. جی. یہ کردار جو ہے وہ اولاد کی طرح سے ہوتے ہیں آرٹسٹ کے لیے. ان اولادوں میں کوئی ایک اولاد تو ہوگی جو یقیناً زیادہ آپ کو محبوب ہوگی, زیادہ پسند ہوگی. کوئی کھیل ایسا ہے جو آپ کو زیادہ پسند ہو؟ نہیں, اب اولادوں کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو اس کی مثال میں ایسا دیتی ہوں کہ کچھ اولاد ہوتی ہیں جو تنگ زیادہ کرتی ہیں,
یہ بھی تو ہوتا ہے نا. میری طرف دیکھ کے کیوں کہہ رہی ہیں؟ نہیں اچھا، بات کر رہے ہیں. چلیے اوکے. بدتمیز ہوتے ہیں، کوئی اولاد سر چڑی ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے. تو اس طرح سے کھیل میں بھی ہوتا ہے کہ کچھ کھیل ہوتے ہیں جو آپ کو تنگ بہت کرتے ہیں، کہ آپ تکالیف بہت اٹھاتی ہیں. اس میں ایک میرا کھیل تھا پناہ. اس میں میں نے بہت تکالیف اٹھائی تھی، جسمانی تکالیف جیسے کہتے ہیں، کہیں کانٹے چبھ رہے ہیں، کہیں پہاڑوں سے گر رہی ہوں، کہیں سردی کے لیکن وہ اندر. فن کا شوق، جنون ایک ہے. ایک بدلتے قالب ایک کھیل تھا میرا، جی. جو چلچلاتی گرمی میں اوور کوٹ پہن کے اور منہ کے اوپر وہ بچے ڈرایا کرتے تھے، مائیں ڈراتی تھیں، سو جاؤ وہ آ جائے گی. اس کے اندر میں فقیر نہیں بنی تو ہوئی. آپ کو ماسک پہننے کی ضرورت تھی کیا؟ بس میں نے کہا پہن لوں، چلو زیادہ ڈراؤنی بن جاؤں. اچھا، ایک گول میں نے بھی کر دیا. اچھا ایک بات سچ سچ بتائیے گا، یہ ایک ہم نے اخبار میں کسی جگہ پڑھا تھا کہ آپ نے ایک ڈرامے میں بھکارن کا رول کیا تھا. آپ نے ایک ڈرامے میں بھکارن کا رول کیا تھا اور آپ کو سچ مچ بھیک ملی تھی، لوگوں نے پہچانا نہیں کہ نہیں پہچانا، واقعی نہیں پہچانا. کہاں ریکارڈ کیا تھا یہ کینٹ ریلوے اسٹیشن ہے لاہور کا، وہاں پہ کیا تھا. اور جو پھر اس کے بعد سٹی جو ہے وہاں ڈیوڑی بڑی ساری وہاں، تو وہ بالکل حلیے بنا کے میں بیٹھ گئی تھی اور بڑے پیسے میرے. میں نے کہا اب چلو چائے پی. پورے کریو سے میں نے کہا چائے پلاؤں، سموسے کھلاؤں. اتنے پیسے ہو گئے تھے کہ چائے؟ ہاں میرا خیال میں کوئی اس وقت کی بات کر رہی ہوں، 1980-81 میں اتنے پیسے